اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ سنت نکاح کرتے ہیں گویا کہ اس نے فطرت اسلام یعنی میری سنت کو زندہ کیا۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں تم نکاح کر کے اولاد میں اضافہ کرو کہ روز قیامت میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فراحت حاصل کروں گا، یعنی مجھے خوشی ہوگی کہ میری امت اور نبیوں سے زیادہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، زندگی بسر کرنے کے لیے جو اہم موڑ ہے وہ نکاح، شادی۔ نکاح اصل ہے سنت نکاح، لیکن جب یہ شادی کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں پھر وہی گانے باجے شور گل ہنسی مذاق وغیرہ 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 کی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہاں وہ شادی ہے تو پھر وہی سسٹم بنے گا۔ ان کے دماغوں میں یہ نہیں آتا کہ یہ شادی دراصل سنت نکاح ہے، یہ ایک بڑا عظیم اور ثواب کا کام ہے۔ نکاح کرنا بعض صورتوں میں فرض بھی ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض صورت میں سنت ہے، اور ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام بھی ہے۔ لیکن فرمایا جاتا ہے کہ انسان کی عام طور پر جو فطرت ہے کہ جب وہ جوانی کے عالم میں جاتا ہے تو اسے اپنے ساتھی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی کوئی شریک حیات ہو۔ اب وہ شریک حیات کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کو حلال کرنے کے لیے نکاح رکھا گیا ہے کہ وہ سنت نکاح ہے کہ نکاح کے ذریعے تم کسی عورت سے، پاک دامن عورت سے شادی کر لو، نکاح کر لو اور اپنے گھر میں بساؤ اور اس سے اپنی زندگی بسر کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان افسوس کرتا ہے، ہائے افسوس اس نوجوان نے اپنا 2/3 ایمان مجھ سے بچا لیا۔ اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر نکاح انسان گویا کہ اس کا ایمان آدھا ہے، اور حقیقت میں یہ ہے حضرات گرامی، نکاح انسان کو ادنا سے اعلیٰ کر دیتا ہے۔ نکاح ایسی چیز ہے کہ جو حضور کی سنت کے عمل کے مطابق کیا جائے تو حضور کے قریب کر دیتا ہے۔ نکاح ایک ایسا ذریعہ عمل کام ہے، ایسا اچھا طریقہ ہے کہ رب کریم کا یہ محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، نکاح کرنا جہاں بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، جہاں بے شمار اس کے فائدے ہیں، جہاں نجات کا ذریعہ ہے، مگر افسوس اس سنت نکاح کو آج ہم نے اپنے اپنے انداز میں منا کر، اپنے اپنے رواج کے مطابق، اپنی برادری کے اخلاق کے مطابق اس نکاح کو کچھ کا کچھ بنا کے رکھ لیا ہے، اور ایک نکاح کے چکر میں نکاح ہونے سے پہلے کئی 100 گناہ حرام کام ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک بار ایک نیک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ حضور آپ کی عمر طویل ہو رہی ہے، آپ شادی کریں، نکاح کریں، تو یہ بڑا برا مانتے، کہتے ہیں نہیں، اگر میں نکاح کر لوں گا تو میری عبادت میں خلل آئے گا، مجھے ذوق نہیں ہوگا، پھر مجھے ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بابا آئے بزرگ تم نکاح تو کر لو یار، نکاح تو کرو۔ کئی دن گزرے، ایک دن رات میں سوئی کے خواب نظر آتا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہے، عالم نفس و نفسی کا ہے، لوگ اپنے اعمال کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، مارے پیاس کے التش کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوئی کسی کا پرسن حال نہیں ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے برتن تھے جس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، وہ بچے ان چاندی کے برتنوں کے اندر پانی کو لے کر ان جو قیامت کے اندر لوگ ہیں جو حالات سے گزر رہے ہیں ان کو پانی پلاتے پھر رہے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں اے بچے مجھے بھی پانی دے دو، تو یہ بچوں نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ پانی آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو کہا کیوں نہیں؟ تو بولے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کو تلاش کر کے انہیں پانی پلا رہے ہیں،
اور ہم وہ چھوٹے بچے ہیں کہ جو کم سنی کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. تو اللہ پاک نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ روز محشر میں جو ہمارے والدین ہیں ہم ان کو پانی پلائیں. جب یہ بزرگ نے خواب دیکھی، خواب دیکھنے کے بعد میں خیال آیا کہ کاش کو میری بھی اولاد ہوتی اور مجھے بھی آج پانی پلاتی. اسی مسئلے میں صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے اور کھلنے کے بعد لوگوں سے ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں بات یہ ہے کہ میں سنت نکاح کروں گا، مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میں نکاح کروں گا. لوگوں نے کہا کل تک تو آپ نکاح کے لیے منع کرتے تھے، شادی کے لیے منع کرتے تھے، آج کیا بات ہوئی؟ تب اس اللہ کے ولی نے یہ سارا واقعہ پیش فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا واقعہ سنا پر دیکھا ہے، اگر میری بھی اولاد ہوگی اور وہ کم سن میں انتقال کر جائے گی تو روز قیامت میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. حضرات گرامی، سنت نکاح کرو، شادیاں کرو، لیکن نیتیں بھی ضروری ہے. نکاح اس نیت سے کرو کہ میں نکاح کر کے حرام کاریوں سے بچوں گا. نکاح اس نیت سے کرو کہ میں نکاح کر کے غیر عورتوں کی محبت اور ان کے جھگڑوں سے بچوں گا. نکاح اس لیے کرو کہ میرے گھر میں نیک اولاد ہوگی، حضور کی امت میں اضافہ ہوگا. نکاح اس لیے کرو کہ میرے گھر میں اولاد ہوگی، اولاد کو پالنے کا ثواب مجھے ملے گا. نکاح اس نیت سے کرو کہ پاک دامن گھر میں بیوی آئے، میرے گھر کو جنت کے گھروں میں سے، جنت کے محلوں میں سے ایک محل بنا دے. نکاح اس لیے کرو کہ اللہ کے ذکر میرے گھر میں ہو، میری نسل اور آباد ہو. حضرات گرامی، اگر تمہاری نیت ان باتوں کے لیے ہے تو انشاءاللہ تمہاری بیوی میں فائدہ ہوگا. اور اگر ہماری نیت بدل چکی ہے، اس غرض سے ہو کہ شادی کروں مجھے بہت بڑا دہیج ملے گا، شادی کروں میں ایک حسین لڑکی مجھے ملے گی، میں شادی کروں اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کروں، تو یاد رکھیے نکاح تو ہو جائے گا لیکن جو سکھ چین تم چاہتے ہو وہ نہیں ملے گا. فی زمانہ ایک سنت نکاح کو آج ہم نے اتنا بھاری کر لیا بھائیو کہ جب شادی کی باری آتی ہے تو لوگ 2-5 سال پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں، اور جب شادی ہو کے نکل جاتی ہے تو 2 سال تک قرض سے سر ان کے ننگے ہو جاتے ہیں، ایک بال ڈوب جاتا ہے قرض میں. شادی اتنی بھاری نہیں ہے، یہ ہم نے تم نے جان بوجھ کر بنائی ہے، یہ اپنی میں کے اندر بنائی ہے. ہاں بے جا فضول خرچیاں ہم نے کی ہے. زیادہ طویل بات نہ کرتے ہوئے وقت کا تقاضا 10 منٹ اور عرض کروں گا. رسومات کو ہم نے آج اتنا بھاری کر لیا ہے کہ لوگ شادی کرنے سے بڑا پریشان ہو رہے ہیں، گھر بک رہے ہیں، زمین گہنے رکھی جا رہی ہے، زیورات گہنے رکھے جا رہے ہیں، قرض لیا جا رہا ہے، سود پہ پیسہ اٹھایا جا رہا ہے، پھر بھی صاحب شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. شادی اتنی بھاری نہیں ہے، شادی اتنی بھاری نہیں جتنا ہم نے کر لیا ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ شادی کرو اپنی حیثیت کے مطابق کر لو، اتنے ہی پیر پھیلاؤ جتنی ہماری چادر ہے. ہم غریب ہیں تو غریب کے مطابق کی شادی کر لو. ضروری نہیں کہ ہمارے بھائی نے اپنی لڑکے کی بارات میں 500 باراتی لے کے گیا اور سب کو بلورو گاڑیوں کے اندر لے کے گیا. ہماری حیثیت نہیں 500 کی، صرف 100 لے کے چلے جاؤ، بس میں لے کر چلے جاؤ. میرے بھائی نے قورمہ، تندور، الگ الگ مٹھائیاں بارات میں کھلائیں، لیکن میں غریب ہوں، میری گزارش اتنی ہے کہ صاحب میں پیلے چاول ہی کھلا سکتا ہوں، تو بریانی پکا کے کھلا دیں. میری گنجائش نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو صاحب میں بڑی گاڑی کے اندر دولہا بنا کے لے کے جاؤں، چھوٹی سی گاڑی کرائے پہ کر کے ہی اس میں لے کے چلے جائیں. حضرات تم بیجا اپنے خرچوں کو مت بڑھاؤ. تم کس سے جیتو گے، کس کا مقابلہ کرو گے، کس پہ شوکتیں دکھا رہے ہو، کس سے جیتنا چاہ رہے ہو؟ ایک سے بڑھ کر ایک امیر شخص دنیا میں پڑا ہے، اپنے سے غریب کو دیکھ کر زندگی گزارو، اس میں تمہاری کامیابی. ایک بار ایک مینڈک جو تھی نا کنویں کے کنارے پہ بیٹھی تھی کہ گھوڑے پہ سوار ایک آدمی آیا، اس نے پانی پیا اور گھوڑے کو لے کے چلا. جب گھوڑا چلا تو اس کے ٹنگ ٹنگ کی نقاب کی آواز آ رہی تھی، جو نالے ٹھکی ہوتی ہیں اس کی آواز آ رہی تھی. مینڈک نے سوچا کہ اس گھوڑے کے پیر میں جو لوہے کی آواز ہے اور یہ بھی چلتا اور پھر میں بھی جو کودتی ہوں، اگر میں بھی اپنے پیروں میں نال ٹھکوا لوں تو ٹک ٹک کی آواز میری بھی آیا کرے گی، لوگ پہلے سے پہچان لیا کریں گے.